کہ آپ اپنے پاس خداوند کے زندہ پاک کلام کو ضرور رکھیے گا تاکہ گاہے بگاہے ہم سب مل کر خداوند کے زندہ پاک کلام کو بھائی صاحب کی مدد کر سکیں. سو ویلکم پاسٹر نتانیل. وہ جو بادلوں پہ جلد آنے والا ہے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے اور اس وعدے کو پورا کرے جو کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں تم. زندہ جلالی یسوع ناصری کی پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں اس خاکسار کا سلام پہنچے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ آج ایک بار پھر اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ خدا ان کی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کروں اور اس کے منہ کی باتوں کو سیکھتے ہوئے برکت پاؤں. آج کا کلام انتہائی سادہ اور ہم نے اپنی زندگی میں بارہا سنا ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا اور کیسے اس عورت کی جس سے 12 سال سے خون جاری ہے خداوند کی اس ازلی قوت کے وسیلہ سے شفا پائی. اور جب اس نے شفا پائی تو اس نے یہ قبول کیا کہ میں اس اشتیاق میں تھی کہ کب تیری پوشاک کو چھوؤں اور سلامتی پاؤں. آج کا حوالہ جو لیا گیا ہے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کا 5واں باب اس کی 30ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے. یہاں پہ لکھا ہے یسوع نے فلفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی. اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے کہ تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا. اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا ہے اسے دیکھے. کلام مقدس کا پڑھا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت کا باعث بنے. میرے عزیزوں آج ہم اس کلام سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ کلام 3 اناجیل میں پایا جاتا ہے متی مرکز اور لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیلوں میں. واقعہ کچھ یوں ہے یائر نامی جو سردار کاہن ہے وہ اپنی بیٹی جو بیمار ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ موت کے قریب ہے حالانکہ وہ خود ایک عبادت خانہ کا سردار ہے اور وہ یسوع کے پاس آ کر اس سے فریاد کرتا ہے کہ میرے ساتھ چل تاکہ تو میری بیٹی کو چنگا کر دے. اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جب یسوع میرے گھر آئے گا اور میری بیٹی کو وہ اپنی جناب پاک سے سلامتی دے گا. جب یسوع یائر کے گھر کی طرف رواں دواں ہے وہاں پہ یہ عورت آتی ہے اور پیچھے سے اس کی پوشاک کو چھوتی اور جب چھوتی ہے تو وہ اپنے ایمان کے مطابق جیسا اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں یقیناً سلامتی پاؤں گی. یہ عورت
اپنی زندگی میں اپنی پوری مال و دولت معالجین کے پاس خرچ کر چکی ہوتی ہے، وہ سب کے پاس جاتی ہے اور اپنے اس بیماری سے شفا نہیں پاتی، اور جب یسوع کا چرچا سنتی ہے تو وہ دل میں تھام لیتی ہے، وہ دل میں نیت کرتی ہے کہ میں جب یسوع کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں اپنی بیماری سے مکت ہو جاؤں گی اور میں شفا پاؤں گی۔ جب یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا، اور اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا۔ یسوع پھر بھی اصرار کرتا ہے کہ وہ بشر سامنے آئے اور قبول کرے کہ میں نے اس کو چھوا۔ وہ عورت ڈرتی کانپتی آگے بڑھتی ہے اور اپنا سارا حال جو اس کے ساتھ بیت چکا ہے، اور وہ 12 سال کس اذیت بری زندگی سے گزر رہی تھی، اور جب اس نے یہ تہیہ کیا، اس نے جب یہ نیت باندھی کہ میں اگر اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو تندرستی پاؤں گی، اور وہ آگے بڑھتی ہے اور اپنا سارا حال و حال بیان کرتی ہے، اور جناب یسوع بڑی شفقت کے ساتھ اس کو یہ فرماتے کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا، سلامت جا اور اپنی بیماری سے بچی رہ۔ اگر ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو شریعت کے مطابق یہ عورت ناپاک ہے، اور جو ناپاک چیز کو چھوتا ہے وہ خود بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب تک شریعت کے مطابق وہ اپنی نجاست سے پاک صاف نہیں ہوتا، تب تک نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ وہ کسی سے ملاپ کر سکتی ہے، اور نہ ہی وہ خدا کی ہیکل میں جا کر اس کی پرستش یا اس کے کلام کی حقیقتوں کو سن سکتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ عورت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا یہ ہماری بہنوں میں ہے، ماؤں میں ہے، ہماری رشتے داروں میں ہے، یا بہوؤں میں ہے؟ آج ہم ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ عورت ناپاک ہے تو یہ کیا ہمارے حلقہ حباب میں نہیں آ سکتی؟ اس پہ کیا شرائط ہے، اس پر کیا پابندیاں ہیں؟ آج سب ہم اس حقیقت کو دیکھیں گے اور کلام پاک ہی سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلام اس کے بارے میں کیا ہم کو سکھاتا ہے۔ اگر ہم تواریخ یا شریعت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عورت کے لیے بہت ہی سخت قوانین ملتے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے ہیں۔ اگر ہم یسوع کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اسے اپنے گلے لگاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی۔ تو میں
शरीयत के बारे में पहले आपके सामने गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है। अगर हम कलाम अक़दस में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि शरीयत एक उस्ताद है जो यीशु तक हमें पहुंचाने का राह दिखाता है। लेकिन हमारा उस्ताद जो खुदा बाप का बेटा यीशु नासरी है, वो अज़ल से लेकर आज तक हमारे साथ है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसी हकीकत को देखते हुए हमारा यकीन कामल उस औरत पर जाता है कि उसने अपने ईमान के मुताबिक शफा पाई और सलामती हुई। उसकी बीमारी, उसका रोग जो 12 बरस से था, वो जनाब यीशु की पोशाक छूने से चंगा हो गया। मैं पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा, अहबार की किताब उसका 15वां बाब उसकी 19 और 25 आयत की सिर्फ 2 आयत की तिलावत करें और हम इन 2 आयत से समझने की कोशिश करेंगे कि शरीयत क्या बताती है कि जब कोई और या हमारी बहन या बेटी या हमारी बीवी या हमारी मां इस मर्ज से दो चार होती है और उसके लिए शरीयत क्या कहती है, ये 2 आयत का हम जी तस्करा सुनेंगे और बाद में हम कलाम की तरफ जाएंगे। 19वीं आयत में लिखा है, और अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि उसे हिज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। 25वीं आयत में लिखा है, और अगर किसी औरत को अयामे हज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हज के मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे, तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हब्स के दिनों में रहती है, वो नापाक है। आमीन। मेरे अजीजों, पहले तो है औरत के उन अयाम का तस्करा 19वीं आयत, और दूसरा तस्करा है उस औरत का जो ये औरत जनाब यीशु की पोशाक को छूती है और शफा पाती है। इसका मतलब है कि जब उसके दिन गुजर चुकते हैं तो भी अगर उससे खून आता रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो औरत 12 साल से नापाक है। शरीयत ये कहती है कि वो 12 साल से नापाकी की हालत में है। क्या इतनी जिल्लत, अजियत सिर्फ और सिर्फ उस औरत के ही नसीब में है? क्या उस औरत का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो औरत है? अगर वो औरत किसी शय को छू लेती है अपने इन अयाम में, तो वो चीज भी नापाक। अगर किसी पे बैठती है तो वो भी नापाक। अगर कोई बंदा जहां वो बैठी है उस जगह बैठ जाए तो वो सारे दिन के लिए नापाक। क्या ये शरीयत इतनी ही सख्त है? क्या ये शरीयत यही कहती है कि वो हर महीने इस हालत में जब आए तो 7 दिन तक ना अपने मर्द के साथ, ना अपने बहन भाइयों के साथ, ना अपनी माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ किसी शय का तल्लक ना रखे? अगर हम शरीयत की तरफ देखते हैं तो इतनी ही
सख्त कवानीन है कि हम उसके ऊपर अपनी जिंदगी को पूरा ला नहीं सकते। लेकिन जनाब यीशु जब हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने अपनी हयात तैयबा में हम सबके लिए शरीयत का कफारा दिया और ये फरमाया कि मैं शरीयत को माकूफ नहीं बल्कि पूरा करने आया। इसीलिए उस औरत को ये जानते हुए भी कि किसने मुझे छुआ है, ये जुर्रत बख्शी, ये दिलेरपन उन्होंने उसको अनायत किया कि उस औरत ने आगे बढ़ी और जो उसके साथ 12 साल से बीता था बता दिया। अगर हम शरई तौर पर देखें तो बहुत ही एहसास है। आज भी ये रवायात हमारे मुल्कों में पाई जाती है। अगर कबायली इलाका जात में देखें तो वहां पे एक कैलाश तबका है और कैलाशी औरतें जब उनके अय्याम होते हैं तो उनको घर दर कर दिया जाता है और उस मखसूस जगह में जो उन्होंने औरतों के लिए बनाई है भेज दिया जाता है और उनका खाना पर रख दिया जाता है ताकि वो किसी के साथ किसी तरह का मिलाप ना करे। मेरे अजीजों, आज के दौर में देखें और तवारीख की किताबों में देखें तो बहुत ही फर्क है। जब यीशु ने उस औरत को अपनी बेटी कहकर पुकारा और अपने गले लगाया तो इन सारी शिरकतों से हमें माकूफ कर लिया, हमें बचा लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ देखता हूं, जब बागे अदन में खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी और उनको बरकत देते हुए कहा बढ़ो फलो फूलो, और खुदा ने जब उन्होंने गुनाह किया तो उनको एक सजा का हुक्म भी ऐसा ही दिया कि तू दर्द के साथ जन्म देगी, बच्चों को जन्म देगी और तेरा दर्द मैं इतना बढ़ाऊंगा और जनेगी, और जब तू जनेगी तो जन चुकने के बाद खुशी पाएगी। जब ये कोई भी दुनिया की औरत इस वक्त पे आती है और उसको ऐसा दर्द होता है जो उसके ब्याह से बाहर होता है, और जब वो एक नए नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती है और उसको देख के उसका सारा दर्द, गम, दुख भूल चुकता है, क्योंकि उसने एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ले आने में जैसा खुदा ने उसके हिस्से में रखा था किया। मेरे अजीजों, हम राखल की तरफ देखते हैं। पैदाइश उसके 31वें बाब की 35वीं आयत। राखल शाम से वापस आती है अपने बाप से मिलने, और जब वो अपने बाप को देखती है तो एहतरामन ऊंट से नीचे नहीं आती और वो अपने बाप से दिलेरी के साथ कहती कि बाप, मैं औरतों के उन अयाम से गुजर रही हूं, और उसका बाप सदके दिल से उसे ये कहता है कि तू ऊंट के ऊपर बैठी रहे।
یہ ہے اپنے آپ منوانا، اپنے حصے کا وہ پیار لینا اور اپنے اس حصے کو عیاں کرنا. اس میں نہ کوئی شرم ہے، کوئی چیز کا اس کو ملال نہیں ہے. وہ دلیری کے ساتھ اپنے باپ سے یہ کہتی ہے کہ میں ان ایام میں سے گزر رہی ہوں جو عورتوں کے ایام ہیں. میرے عزیزوں، ہم ان چیزوں کے اوپر بہت مشکل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بات کو ہم دوہرا نہیں سکتے، کسی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے. لیکن جب تک ہم ان چیزوں کو بخوبی ایک دوسرے کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم خاموشی کی حالت میں ہیں. یہاں پہ دو چیزیں ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ملتی ہیں. یائر یسوع کے پاس بڑے مجمع میں آتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ میری بیٹی کو چنگا کر. اور یہ دوسرا جو واقعہ ہوتا ہے، وہ عورت خاموشی کے ساتھ پیچھے آتی ہے، یسوع کی پوشاک کو چھوتی ہے اور شفا پاتی ہے. اگر ہم اس کی طرف دیکھیں کہ تو نہ تو اس نے کچھ شور شرابہ کیا، صرف اور صرف اس نے نیت باندھی اور اپنے عمل کو پورا کیا. جو اس نے سوچا کہ اگر میں اس کی پوشاک کو چھوؤں گی تو چنگی ہو جاؤں گی. سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے نیت باندھی. نیت باندھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس نیت کو عمل میں لے آیا، اور جب اس نے عمل لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ اس عمل کو پورا کرتے ہوئے چنگائی پائی. اگر ہم تھوڑا سا اور بھی اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں کہ یہ عورتوں کے ایام جب یا نہیں ہوتے تو ان میں کیا مایوسی پائی جاتی. ہم مرد حضرات ہمیشہ ہی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. جب عورت ایسے ایام سے نہیں گزرتی تو ہماری باتیں ان پر نشتر چلاتی ہیں. یہ بانجھ، یہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی. یہ وہ ہے تانا زنی، ہماری ماؤں کی طرف سے اس عورت پہ تانا زنی، ہماری بہنوں کی طرف سے تانا زنی. یہ تو بانجھ ہے اور بچے نہیں پیدا کر سکتی. تو کیا تانا زنی سے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم گھروں میں اس تعلیم کو دہرائیں اور ان مخصوص دنوں کو خوشی کے ساتھ قبول کریں؟ اسی لاچارگی کی ایک بڑی مثل ہمارے پاس ہے، اور میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا کہ اس وقت کو اس تلاوت کے ساتھ جوڑیں. پھر میں اس کی بات تشریح کرتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 11ویں آیت. پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 11ویں آیت. اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے. یہاں پہ حصہ بہت آمین. بہت شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے. کلام یہ کہتا ہے کہ 3 اشخاص جن کو فرشتے بھی
کہا جاتا ہے، ابراہم کے ڈیرے میں آتے ہیں، اس خوشی کی نوید کو لے کر کہ سارا اسی اگلے سال خداوند کے فضل سے بیٹا جنے، اس کے اولاد ہوگی، اور جب خداوند کے بندے یا فرشتے اس خبر کو ابراہم اور سارا تک دیتے ہیں تو سارا جی میں ہنستی ہے، بڑبڑاتی ہے، اور اپنی اس حالت پہ سوچتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ضعیف ہو چکی ہے، اس کے ساتھ یہ عورتوں والا عمل ہونا بند ہو چکا ہے، ایک طرح سے وہ بانچ ہے اور وہ جن نہیں سکتی۔ میرے عزیزوں، وہ اپنی حالت زار پر سوچتی ہے، اور ہم کئی بار اس کلام کو منفی حیثیت سے لیتے ہیں کہ سارا کیوں بڑبڑائی، سارا نے کیوں ایسا کیا، لیکن سارا اپنی حالت زار پر سوچتی ہے کہ مجھ میں تو وہ عورتوں والی حالت ہی نہیں کہ میں کسی اولاد کو جنم دے سکوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا نیاز ہے، وہ پتھر میں سے ہی ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن عورت کی حالت عورت خود جانتی ہے۔ اگر ہم شریعت کی طرف ایک بار پھر لوٹ کر دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ 8ویں دن کیا ان کے لیے ہوتا ہے؟ 8ویں دن عورت کو کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے، 2 کبوتر اور 2 کمریوں کے بچے لے کر خطا کی قربانی اور سوختری قربانی کے لیے ہیکل کے باہر جائے، اور کاہن کو اس کے لیے وہ قربانی کے طور پر پیش کرے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی عورت جو 7 دن تک ناپاکی کی حالت میں ہے اور وہ ہیکل نہیں جا سکتی، لیکن 8ویں دن وہ اس کے ہدیے کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا عورت جو ہمارے لیے کئی زندگیوں کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا روا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو سوچنے پہ جب ہم، خاص کر میں، مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ کلام کس طرح ہے، اتنا سخت، اتنا عورت کو حقیر کرنا کہ وہ اپنے ان ایام میں نہ اپنے بچوں کو مل سکتی ہے، نہ اپنے مرد کے ساتھ کوئی بات کر سکتی ہے، اسے چھو سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتی ہے۔ کیا یہ زندگی صرف اسی کے لیے ہے؟ ہم بھی بیٹیاں رکھتے ہیں، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے کتنی عزیز ہیں، ان کی جان ہے۔ کیا ایسا ان پہ جب فیل ہوتا ہے تو ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہے، اولاد کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ کیا اس کا ہدیہ اس وقت قبول کر لیتا ہے خادم جس نے اس شریعت کو اس کے اوپر لاگو کیا ہے؟ میرے عزیز، یہاں پہ یسوع اس عورت کی حالت زار کو بخوبی جانتا ہے،
फिर भी उसने क्या किया, उसने जिद की, क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा का बेटा यीशु नासरी और खुद खुदा। फिर भी उसने जिद की कि किसने मुझे छुआ। वो ये जानना चाहता था कि वो औरत आगे आए, दिलेरी के साथ अपना हालो ख्याल बयां करे और मैं उसे अलानिया तौर पर अपनी बेटी बनाते हुए शिफा दूं और उसको सलामती की दुआ देते हुए रुखसत। अगर हम खुदा की तरफ या यीशु की तरफ देखते हैं तो वो हमारे दिलों को जांचता है, पहचानता है और अल्लाह ही कुव्वत रखता है हमें पहचानने के लिए। मैं इसमें पतरस की 2 मिसलें दूंगा और एक अपने हम नाम नथानियल की मिसल दूंगा। बशारती अवाइल में जब जनाबे यीशु अपनी खिदमत का आगाज करते हैं और वहां सबसे पहले वो पतरस और इंद्रियास को झील के किनारे जालों की मरम्मत करते हुए देखते हैं और वहां जब देखते हैं तो पतरस को मजबूर करते हैं कि कश्ती को दोबारा गहराव में ले जा और जाल डाल। वो ये जानते हैं कि ये मेरा हुक्म मानेगा, फिर भी उन्होंने उसको मजबूर किया कि वो जाल डाले। और क्या हुआ, ऐसा फजल हुआ, ऐसी अल्लाही उसकी मदद हो गई, ऐसा अल्लाही करम हो गया कि इतनी मछलियां जाल में आ गई कि जाल फटने लगे। दूसरी मिसल, जब जनाब यीशु कब्र और मौत पे फतह पाने के बाद पतरस के साथ मिलते हैं और पतरस से पूछते हैं कि ऐ पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता है, ऐ खुदावंद, हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। फिर खुदावंद उससे कहते हैं कि ऐ पतरस, तू मुझसे प्यार करता है? वो कहता है, और वो इसके पीछे उस राज को जानना चाहता है कि खुदावंद क्यों उससे पूछते हैं, क्योंकि चंद दिन पहले वही पतरस जनाब यीशु का 3 बार पहचानने से इनकार करता है, और वो किस तरह कह सकता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। तीसरी बार जनाब यीशु से फिर पूछते हैं कि ऐ पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस बड़ी लाचारगी के साथ उससे कहते हैं कि ऐ खुदावंद, दिलों का जांचने वाला तू ही है। आगे बढ़ते हैं और तीसरी मिसल है मेरे हम नाम नथानियल की, जो गूलर के पेट के नीचे इंद्रियास से कहता है और यीशु के बारे में बड़बड़ाता है और इंद्रियास से कहता है कि क्या कोई अच्छी चीज नासर से निकल सकती है। मेरे अजीजों, जब यीशु से मिलता है और वो कहता है कि ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह, यीशु उसके जवाब में कहते हैं, मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे देखा तो इसीलिए ईमान लाया। मेरे अजीजों, इस तरह ईमान ना लाए
کہ دیکھتے ہو اس عورت کی طرف دیکھیں جو دل میں تہیا کرتی، ایمان رکھتی ہے اور یہ یقین رکھتی ہے کہ جب میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میری بیماری کا کلا کما ہو جائے گا اور میں یقیناً شفا پاؤں گا۔ میرے عزیزو، یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمیں سوکھتی قربانی سے، ہمیں کفارے کی قربانی سے مکت کر دیا ہے، تاکہ ہم روبرو جیسا باپ بیٹے کو دیکھتا ہے اور بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، ہم روبرو باپ اور بیٹے کو دیکھیں جو ایک ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنی زبان مبارک سے یہی فرمایا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ خداوند ہم سب کو اپنے ایمان میں مضبوطی لانے کی توفیق بخشے اور توفیق دے کہ ہم اس عورت کی طرح اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ میں چنگی ہو جاؤں گی جب اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھولوں گی۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اس کلام کے اوپر چلتے ہوئے یسوع کو پالیں۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ جو یسوع کو چھو لیتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں سسٹر تبسم ایرک سے درخواست کروں گا جو پلیز اپنے مائک کو انمیوٹ کرے اور خداوند کے بیٹے کے لیے اور آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں۔ سسٹر تبسم ایرک۔